جہاں رمضان میں تقریری مقابلہ ویسے ہماری عام زندگی میں بھی ہم کتنی ویسے مقابلے گھروں میں چلتے رہتے ہیں ایسے ویسے میاں بیوی بچوں کے درمیان بچے پیرنٹس ایسی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے کچھ جگہوں میں تو محلے والے ججز بن کے آ جاتے ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب تو ہر گھر میں ڈیبیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد کچھ جگہوں پہ تو پھر پولیس بھی آ جاتی ہے یہ بھی ایسے مقابلے ہوتے ہیں اتنے سخت انٹینس ہو جاتے ہیں سیریس یہ مقابلہ نہیں ہے تقریری ہمارا مقابلہ ہے اور آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے روزے سے ہم نے یہ کمپٹیشن شروع کیا ہے اس میں 54 کنٹیسٹنٹس ہمارے پاس ہیں 3 کنٹیسٹنٹس روز آتے ہیں اور ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں ایک کنٹیسٹنٹ آگے چلا جاتا ہے ججز کی رائے کے مطابق ججز کے فیصلے کے مطابق 2 کنٹیسٹنٹس پیچھے رہ جاتے ہیں ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں ایلیمنیٹ والوں کو بھی آپ دوبارہ لا سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے ان کا آئی ڈی جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں تو وائلڈ کارڈ کے تھرو وہ آ سکتے ہیں دوبارہ بھی آ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کوئی آنے والا بھی ہے آنے والا آئیں گے فیل آ رہی ہے تو اور نوال تو ہیں ہی ہمارے ساتھ ادریس بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے امیزنگ جج زبردست پبلک سپیکنگ میں 40 سالوں کا ایکسپیرینس السلام علیکم وعلیکم السلام اس میں آپ کی شکل نہ ایک ایکٹر سے ملتی ہے ہاں میں بتاؤں گا چلیں کون سے والے ایک ایکٹر ہے بیٹا تم لوگ بتاؤ سرک پار ایکٹر ہیں ان سے ملتی ہے اچھا صاحب ہمارے ساتھ ہیں ویسا کیسی ہیں جی رخسانہ ٹھیک ہے آپ بالکل ماشاءاللہ پروفیسر صاحب آج تو آپ بہت حسین خوبصورت لگ رہی ہیں دونوں ججز ہمارے بڑے گلیمرس ساتھ رہنے لگی ہوں نا 2-4 دن میں اتنا فرق پڑا ہے رخسانہ جی کوئی ہیئر سٹائل میں چینج کچھ کیا آپ نے آپ کے میک اپ کے لوگوں کا کمال ہے ان کا کمال میری میک اپ ٹیم نے آج بہت محنت کی آپ پہ حسین خوبصورت لگ رہی ہیں ایسے ہی تیار ہوا کریں کیا بات ہے اور جناب ہمارے کنٹیسٹنٹس بھی ہمارے ساتھ ہیں اچھا نوال تم نے بھی جج کرنا تم سے ضرور اوپینین لوں گے کہ تمہارے خیال میں ونر کون ہے فور شور ٹھیک ہے نا بالکل ایسے تو کنٹیسٹنٹ نمبر آئی ڈی نمبر 10 آمنہ ریاض ہمارے ساتھ ہیں مورو سے جوائن کیا اچھا دیکھیں ہمارے شو میں پورے پاکستان سے یعنی پاکستان کے کونے کونے سے چپے چپے سے کنٹیسٹنٹس آئے ہوئے ہیں اور یہی ایک اچھی بات ہے تو مورو سے آئی ہیں جی جی ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں آئی ڈی نمبر 11 ماروز کراچی سے تعلق ہے اور ہمارے ساتھ ہیں حنزلہ کراچی سے آئی ڈی نمبر 12 ہے ان کا ماشاءاللہ ویلکم اور آپ کا جو ہے ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے شوق کمال بھی نہیں شوق کمال بھی نہیں ادھر سے آوازیں ان کے نا وہ جو کوچ ہیں شوق کمال بھی نہیں خوف زوال بھی نہیں یعنی مطلب کہ انڈیفرنٹ بالکل شوق کمال بھی نہیں کیا ہے خوف زوال بھی نہیں یہ ہمارا چاہتے کیا ہیں چاہتے کیا کس چیز کا شوق ہے کہنا کیا چاہتے ہیں کیا رہے گا ویسے بہت ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے اور مطلب جو ٹاپک ہے لیکن آل دی بیسٹ چلے جی اب لگائیں ٹائمر 2 منٹس کا اس کے بعد پہلا بزر بجے گا اس کے بعد یو ول ہیو اونلی 30 سیکنڈز ٹو وائنڈ اپ ٹھیک ہے یہ تو پتہ ہی ہے بچوں کو چلیں جی سٹارٹ کریں سب سے پہلے آمنہ ریاض سٹارٹ میری چشمے تصور میں ایک ایسا گھر ہے جہاں در و دیوار پر علم کی روشنی ٹھہری ہوئی ہے جلیل القدر عالم کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے گھر میں درس کی صدائیں سوال و جواب کی نشستیں کتابوں کی مہک بچہ آنکھ کھولتا ہے تو لفظوں کے حصار میں سانس لیتا ہے تو دلائل کی فضا میں پھر زمانہ کروٹ لیتا ہے قافلہ نکلتا ہے شہر پیچھے رہ جاتے ہیں سرزمینیں بدلتی ہیں وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے ایک نئی بستی کی مسجد میں وہ مسند درس پر بیٹھتا ہے لوگ ادب سے جھک کر مولانا مولانا کہتے ہیں عروج اپنے کمال پر ہے مگر پھر ایک دن شہر کی گلی میں ایک درویش وارد ہوتا ہے دنیا رومی اور شمس کی اس ملاقات کی گواہ بنتی ہے شمس کی باتیں رومی کے دل میں روحانی انقلاب برپا کر دیتی ہیں مسند خاموش ہو جاتی ہے کتابیں بند ہو جاتی ہیں شاگرد حیرت میں رہ جاتے ہیں لوگ باتیں بھی بناتے ہیں مگر دراصل پہلی بار رومی اپنے آپ کو پا لیتے ہیں منصب چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں نہ شوق کمال باقی رہتا ہے نہ خوف زوال تنگ کرتا ہے تو پھر رومی اپنے کردار سے دل کی زمین پر جیسے یہ تحریر کرتے ہیں تو میرا حوصلہ تو دیکھ داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں خوف زوال بھی نہیں سقراط کا ایتھنز کی عدالت میں زہر کا پیالہ قبول کرنا ہو یا منصور بن حلاج کا بغداد کے بازار میں انالحق کہہ کر سولی کو گلے لگا دینا سلطان باہو کا ہو کی ضرب میں اپنی خودی کو مٹا دینا ہو یا بابا بھلے شاہ کا مرشد کی ناراضگی پر رقص کرتے ہوئے بلا کی جانا میں کون فرمانا ہو بی بی رابعہ بصری کا جنت و دوزخ سے بے نیاز ہو کر صرف محبت الہی کی بات کرنا ہو یا امام احمد بن حنبل کا کوڑوں کے سائے میں بھی حق سے انکار نہ کرنا چی گویرا کا وزارت چھوڑ کر جنگلات کا راستہ لینا ہو یا پھر نیلسن منڈیلا کا 27 برس قید کے بعد بھی انتقام کے بجائے مفاہمت چننا
यही जाहिर करता है कि अगर हक ही मकसद हो और सदाकत ही निगाह हो, वहाँ ना जज़ा की चाह है ना सजा की आह है, वहाँ बस यही राह है कि शौक़े कमाल भी नहीं, खौफे सवाल भी नहीं। शुक्रिया। क्या कह रहे हैं? बोलो बेटा, तुमने कितने दिन में याद की? 9 सेकंड पहले खत्म की। कितनी देर अपनी लगी तकरीर? वैसे? कितने दिन में याद किया? 1-2 दिन में। गुड मेमोरी। लेकिन क्या बात है, बहुत अच्छा कंटेंट भी जानदार था। और वही हुआ जैसे कल भी हुआ था कि पहली तकरीर ऐसी हुई थी कि दबंग अंदाज से नवाल, हमें तो सीन नहीं पूरा याद होता अच्छी तरह, सही। कितनी देर लगती है। वेरी क्या नाइस। बात है, इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे भाई। अच्छा जी, अब है मारोज हमारे साथ कराची से। टाइमर लगाएं जी, स्टार्ट मारोज जी। यस। शौक़े कमाल भी नहीं, खौफे सवाल भी नहीं। जनाब आला, ये मिसरा जॉन एलिया का है, मगर आज ये हमारी पूरी उम्मत का आईना लगता है। जब मैं तारीख के औराक पलटती हूँ तो खून से भीगी हुई शामें मुझे पुकारती है। मुझे करबला की रेत दिखाई देती है, जहाँ हक का चिराग सुर्ख लहू में भी रोशन था, जहाँ इमाम हुसैन ने सिखाया कि जुल्म के सामने झुकना सबसे बड़ा सवाल है। फिर तारीख मुझे ले जाती है उस शान और शौकत के जमाने में जब सुल्तानत उस्मानिया का परचम लहराता था, जब अदल के मीनार बुलंद थे, जब मस्जिदों में इल्म की रोशनी थी। मगर जब हमने शौक़े कमाल को छोड़ दिया तो खिलाफत का चिराग भी बुझ गया। फिर मेरी निगाह सकूते डाका पर ठहर जाती है, जहाँ एक कौम की आंखों में आंसू थे, जहाँ बाई बाई से जुदा हुआ, जहाँ हमारी गफलत ने तारीख को रुला दिया और दरियाए गंगा के किनारे पाकिस्तान के ख्वाब का एक टुकड़ा बिखर गया। फिर मैं देखती हूँ ग़ज़ा की सिसकियाँ, माओं के हाथों में टूटे खिलौने, बच्चों की आंखों में बुझते चिराग और आसमान पर बारूद की बारिश। उन चीखों में उम्मत की खामोशी गूंजती है और दूर पहाड़ों पर कश्मीर की वादियां आज भी आजादी का तराना गाती है। बर्फपोश चोटियों पर खून की लकीर खींची है, जहां हर आंख सवाल करती है, क्या हम सो गए हैं? जनाब आला, ये सब दास्तानें हमें जगाने आई हैं, ये सब जख्म हमें सिखाने आए हैं कि कौमें सिर्फ ताकत से नहीं किरदार से जिंदा रहती है। जब पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना की सदा आई, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, और अल्लामा इकबाल की दुआ ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना। मगर अगर आज हमने शौक़े कमाल को न जगाया, अगर हमने जवाल का खौफ न सीखा, तो तारीख फिर सवाल करेगी, तो तारीख फिर सवाल करेगी। शुक्रिया। वेरी नाइस। 11 सेकंड पहले तकरीर फिनिश कर दी। वेरी नाइस। 2 मिनट वाला हमारा बजर भी नहीं बज रहा। अच्छा सही। 2.5 मिनट के बाद तो बजर बजेगा? नहीं, लेकिन 2 मिनट वाला 2 मिनट के बाद बजर बजता है, वो फिर 30 सेकंड्स जी, का है। वो बजा है बजर? बजे? नहीं चलो बजा ठीक है, कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं बजा, या तो मैं बजा। फिर इतनी अच्छा बजा, ठीक है। इन्वॉल्व हो गई थी। बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत जबरदस्त। मारोज ने भी जो अपना मौक़िफ़ जो कंटेंट बनाकर लाई थी, बड़े बेहतरीन अंदाज में। और जितनी देर ये अभी डिबेट हो रही थी, जो हंजला हैं वो याद कर रहे थे। याद कर रहे थे? याद कर रहे थे। अरे याद है, वो थोड़ा सा तैयारी से आया रिपीट लड़का। करना चाहिए। कुछ बोल रहे चले थे। जी, आईडी नंबर 12 हंजला, स्टार्ट। रात की स्याही अभी पूरी तरह छटी नहीं थी, मगर फिजा में एक अजीब सी बेदारी थी। सदर आली वकार, बांग्लादेश की गलियों में नौजवानों के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। यूनिवर्सिटीज के दरवाजों पर बैनर्स लहरा रहे थे, हाथों में किताबें थी, मगर सीनों में इनकलाब की धड़कन। काबिज हुकूमत की सख्तियों के साए लंबे हो चुके थे, मगर इन सायों से भी तवील उन तलबा के इरादे थे। कोई अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा था, कोई अपने मुस्तकबिल के कागजात नहीं गिन रहा था। न उनके पास असलहे थे, न इख्तिदार की चमक दमक, मगर उनके पास एक मकसद था, काबिज हुकूमत से आजादी। और जब मकसद बेदार हो जाए तो खौफ की दीवारें खुद बखुद गिरने लगती हैं, तख्त हिल जाते हैं, जंजीरें टूट जाती हैं, और ये जुनूज़ादे ऐलान करते हैं कि अब तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे, कि अब मुझ में शौक़े कमाल भी नहीं,
خوف زوال بھی نہیں، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ وہ لوگ جو اپنے مقصد کو اپنے ذات پر مقدم رکھتے ہیں اور اپنی ہستی کو نظریے کے نظر کر دیتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں امر ہو جاتے ہیں۔ صدر عالی وقار بیت المقدس کو صلیبی سلطنت سے آزاد کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، جواں سالہ محمد بن فاتح ہو، جس نے قسطنطنیہ کی فلک پوش فصیلوں کو عزم راسخ کی ضرب سے منہدم کیا، کیوبا کی سرزمین پر انقلابی ولولے کو ریاستی وقار میں ڈھالنے والا فیڈرل کاسترو ہو، یا غزہ کی محصور فضاؤں میں بھی جد و جہد کا پرچم بلند رکھنے والا اسماعیل ہنیہ ہو، یہ سب کردار اس حقیقت کی امی ہے کہ مقصد کے مسافر نہ شوق کمال کے اسیر ہوتے ہیں نہ خوف زوال کے، کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ رہیں گے۔ کیا کہ بات، تاریخ بس حنزلہ ختم ہو گیا، ٹائم اپ ہو گیا۔ ویسے حنزلہ میں یہ تو ججز بتائیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں حنزلہ کا جو کانٹینٹ اگر اور ججز نے یقیناً بڑے بغور یہ سنا ہوگا، انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے نا، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں، دونوں سے مختلف ہے، مختلف ہے، ٹھیک ہے، اور یہی اصل ڈیفینیشن ہے۔ اور حنزلہ کا جو تھا اور ہیں وہ بڑا سٹینڈ آؤٹ کر رہا تھا نہیں بیٹا، ججز وہ الگ انداز تھا، میری بھی تعریف کر دیا کرے، میں جو باہر کرتا ہوں چیزیں کچھ تعریف کر دیا کرے۔ آپ اگر جج ہوتے تو فیصلہ وہی ہوتا جو ہم کر رہے ہیں۔ ارے کیا بات ہے، اچھا جی ہنٹ مل گیا ہے۔ نوال تم بتاؤ، تینوں میں سے سب سے زیادہ کس کا اچھا لگا؟ تینوں جو بچوں کی شکلیں ہیں نا، یہ اتنی کیوٹ ہے، کیوٹنس سے باہر آنا پڑے گا فیصلہ کرنے کے لیے۔ نہیں کچھ کرنے کے لیے کیوٹنس سے نکل کے آنا آگے آنا زیادہ کس کا پسند آیا انداز؟ مجھے، میں کیسے چوز کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تینوں اپنی اپنی جگہ اتنے کوئی الگ طریقے سے، کتنے کانفیڈنس اور میموری، ہاں، اور کانفیڈنس ہمبل بھی نہیں تھا، نہیں ہوتا بچوں میں، تو ایک پیج کی لائنیں ہوتی ہیں گھبرا جاتے ہیں، ٹرو کیسے بولیں گے؟ جی ادریس بھائی اور رخسانہ، چلیں ادریس بھائی ایسا کرتے ہیں کہ میں بچوں کے نا پیچھے ہلکے ہلکے چلوں گا یا آگے آگے، صحیح ہے، اور میں چلتا رہوں گا، اسٹاپ آپ جہاں کہہ دیں گے وہ جیت جائے گا۔ پہلے اوپینین پہ لے لیں، اوپینین دے دیں چلیں آپ جلدی سے۔ تینوں بہت پورے اعتماد طریقے سے بولے، اور پہلی بچی اور تیسرا بچہ جو ہے، ان لوگ کا جو مواد تھا بڑا بہترین تھا، اور اپنے اپنے انداز سے الگ طریقے سے اٹھایا، جیسا کہ حنزلہ نے بہت الگ طریقے سے لیا۔ جو بیچ والی بچی تھی، انداز بہت پیارا، ٹھیک ہے، بہت کانفیڈنٹ، تلفظ کا بہت زیادہ مسئلہ رہا ان کے ساتھ، اور یقیناً جیسے جیسے آگے بڑھیں گی یہ اپنا تلفظ بھی بیٹا درست کریں گی۔ رزلٹ تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دونوں کی رائے کے بعد۔ اس بھائی جلدی سے، رزلٹ ہمارے پاس تیار ہے، صرف تیار ہے، تین حروف ہیں جن کے ذریعے میں، تین الفاظ ہیں ایسے کہ ایک تو منظر نگاری کا مقابلہ تھا، اب تینوں میں سے کس نے زیادہ اچھا منظر پیش کیا یہ طے ہو جائے گا۔ عدل لفظ نہیں ہے، کھلونے نہیں ہے، اور نہیں ہے، زخم نہیں ہے، زخم ہے، اور وقار نہیں ہے، وقار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ایک کام کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہو گیا کہ لاسٹ منٹ چل رہا ہے، ایک لفافہ رکھے، لفافہ، ہاں، یہ جس کی پوزیشن سیکنڈ ہے اس کو انعام دینا ہے۔ یہ کیا رشوت؟ جس کی سیکنڈ ہے اس کو انعام دینا، نہ کرے، اس کی پوزیشن سیکنڈ ہے اس کو، میں سیکنڈ پہ تیار ہوں، راضی ہوں، پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ میں سیکنڈ پہ راضی ہوں، جب آپ بولیں سیکنڈ پہ رشوت نہیں لیتی، روزے دیکھیں رمضان چل رہا ہے، جو سیکنڈ پوزیشن کا میں نام پکارتا ہوں، آپ اس کے پاس جائیں گے، اس کو اس کے پاس جائیں گے، اس کا مطلب فرسٹ کا میں آپ کو بتا دوں گا بعد میں۔ میں کیا کروں پھر، یہاں سے جاؤں؟ آپ کہیں سے بھی جائیں، ہو کیا رہے گا مجھے یہ کیمرے کی پوزیشن میں آپ بتائیں گے۔ آج کے مقابلے میں تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے ماروز نے، ٹھیک ہے، سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے حنزلہ نے۔ حنزلہ کو دیں گے، تو آج کے مقابلے میں فرسٹ پوزیشن پھر اس کا مطلب ہے ہماری آمنہ آ گئی ہے، آمنہ مورو سے، یور ونر فار می۔ کیا بات ہے، دادو مورو سے آمنہ فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے، اور آمنہ آگے جا رہی ہیں۔ دونوں جنہوں نے زبردست تقریر کی وہ ایلیمنیٹ آج ہوئے ہیں، لیکن واٹس ایپ پر آپ ان کی آئیڈیا ہم نے بتا دی ہے، تو میں وائلڈ کارڈ سے واپس لاؤں گی بیٹا، تم نے واپس آنا ہے، دیکھ لو بس یہی جگہ، انشاءاللہ واپس آئیں گے، فوراً مجھے کارڈ دو، وائلڈ کارڈ۔